تسلیم بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں راہ سلوک میں ادب کا کیا مقام ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، بلکہ استاد صاحب حضرت واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ادب انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے، ادب انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جس کے علم سے بھی علم ناواقف ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ صحیح۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک حصہ علم سکھاتے ہو نا، اس کو 3 حصے ادب ضرور سکھاؤ۔ آہا، کیا بات ہے۔ اور ادب صدیوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے کرا دیتا ہے۔ بے شک، ایسے ہی، صحیح۔ ایک طریقہ ہے، وہ بڑا مشکل طریقہ ہے، آپ اپنے علم سے، عبادت سے، ریاضت سے کوئی منزل مقام پائیں، اس میں بڑا وقت لگتا ہے۔ ایسے ہی۔ اور ایک ہے کہ آپ ادب والی لائن میں آ جائیں، با ادب ہو جائیں۔ آہا، ادب ہمیشہ انسان کو نوازتا ہی ہے، بے شک۔ والدین کا ادب ہو، اساتذہ کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، دین کا ادب ہو، حضور کی ذات کا ادب ہو۔ کیا بات ہے، یہ وہ ادب ہیں جو انسان کو منازل طے کراتے ہیں۔ کیا بات ہے، صحیح۔ میں اس حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو، جی پلیز پلیز۔ ہمارے بچپن میں ایک ہمارے استاد تھے، وہ مجھے یاد ہے کہ بڑے نفیس، ہم ان سے قرآن پڑھتے، بڑے نفیس ہمارے ٹیچر تھے، وہ قاری صاحب تھے، تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین۔ ابھی کچھ سال پہلے ان کا وصال ہوا، مجھے اطلاع ملی۔ تو وہ ہمیشہ بڑے نیٹ اینڈ کلین رہتے تھے، اور جب بھی آتے بڑے صاف ستھرے، ان کے جوتے ہمیشہ چمک رہے ہوتے، پالش۔ تو ایک دن وہ آئے تو ان کے جوتے، مطلب بارش ہو رہی تھی تو وہ کیچڑ لگ گئی۔ میں باہر وضو کرنے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ جوتے بہت میلے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد صاحب کے روزانہ شوز ایک جگہ پہ رکھے ہوتے تھے اور چمک رہے ہوتے تھے، شائن کر رہے ہوتے، بالکل۔ آج یہ بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں۔ میں نے اٹھایا، وضو خانے پہ گیا، ان کو صاف کیا، دھویا، اور باہر ہی ایک پالش والا بیٹھا ہوتا تھا، وہ میرا خیال ہے کوئی 4 آنے یا پتہ نہیں کتنے پیسے، مجھے یاد نہیں ہے، اس نے مجھ سے لیے اور اس کو صاف کر کے دے دیا۔ میں نے سیم جگہ پہ لا کے وہ شوز رکھ دیے صحیح۔ اور پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، یہ بات میرے ذہن سے بھی چلی گئی، میں اپنے سبق میں مصروف رہا۔ کلاس ختم ہوئی تو استاد صاحب جب باہر گئے تو وہ واپس آئے، اور جیسے ہی آئے تو انہوں نے کہا بھائی سارے ادھر آؤ، میرے جوتوں کو کس نے ہاتھ لگایا؟ سارے بچے پریشان ایک دوسرے میں۔ اچھا، مجھے یاد آ گیا یار، یہ حرکت تو میں نے کی ہے۔ تو اب میں سر جھکا، انہوں نے ایک ایک کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، کہا سر اوپر کرو۔ تو میں نے بڑی مشکل سے سر اوپر کیا۔ کہنے لگے تم نے میرے جوتوں کو کیوں ہاتھ لگایا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی بارش ہو رہی ہے، ابھی پھر کیچڑ ہے، یہ پھر میلے ہو جائیں گے، کیا ضرورت پڑی تھی یہ کرنے کی؟ تم نے ہاتھ کیوں لگایا میرے؟ صحیح۔ میں چپ رہا، وہ ڈانٹتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، کیا بات ہے، اور مجھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی اللہ اکبر، کہ جا اللہ تیرا بیڑا پار کرے، کامیاب کرے۔ ماشاء اللہ۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ دعا کا اثر ہے کیا ہے۔ میں تو آج تک جب بھی اپنے بارے میں دیکھتا ہوں، مجھے کوئی قابلیت نظر نہیں آتی، مجھے کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہی بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ کبھی میں نے لکھا بھی تھا کہ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی۔ اچھا تسلیم بھائی، آپ کی گفتگو میں بابا جی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، یہ بابا جی کی بھی تو ہمیں ان کا بتائیں، یہ بابا جی کون ہیں، کیا سلسلہ ہے ان کا؟ کیونکہ آج آپ کا ذاتی انٹرویو ہے تو آپ کی ذات سے متعلق، آپ کی گفتگو سے متعلق جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں اپنی قارئین کی دلچسپی کے لیے، اپنے ویورز کی دلچسپی کے لیے لازمی پوچھوں گا آپ سے۔ اصل میں بابے سے مجھے بچپن سے ایک مطلب شوق رہا ملنے کا، بابوں سے، اللہ والوں سے۔
پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بابا ہوتا کون ہے۔ ہر وہ شخص جو لوگوں میں آسانی بانٹے، خیر بانٹے، وہ بابا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے وہ بابا ہے۔ عمر کچھ بھی ہو، عمر کچھ بھی ہو، کام کچھ بھی ہو، کام کچھ بھی ہو۔ ایک رکشے والا بھی بابا ہو سکتا ہے صحیح، کہ سارا دن وہ رکشہ چلا رہا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا آیا، اس کو پتہ ہے، اس کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، معذور ہے، اللہ اس نے لے جا کر اس کو منزل پہ اتار دیا، کیا پیسے نہیں چاہیے، بس دعا کر دینا کیا بات ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، مریض آ رہے ہیں، ایک شخص آیا، وہ سمجھ گیا کہ اس کے چہرے سے ہی اس کی مفلسی ظاہر ہو رہی ہے، اس نے کہا جی یہ دوائی بھی لو، اور یہ علاج کے پیسے بھی نہیں، اور یہ دوائی کے پیسے بھی ہیں، جا کے لے لو۔ وہ ڈاکٹر بھی بابا ہے میری نظر میں، کیا بات ہے، جو خیر کا کام کر رہا ہے، صحیح، اپنے مال کی یعنی اپنے فن کی جو بھی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ایک ٹیچر ہے، اللہ نے اس کو ایک فن دیا ہے، وہ چند بچوں کو بغیر پیسوں کے پڑھا دیتا ہے، غریب بچوں کو، بابا ہے۔ صحیح، کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے، تو میں جس بابے کا ذکر کرتا ہوں وہ بابے مجھے بہت سارے ملے ہیں زندگی میں، ابھی بھی کئیوں سے میری دوستی ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ بابا کو، تو بس میں ایک شعر آپ کو سناؤں گا۔ اس شعر میں جو ہے، اس کو جسٹ ایک شعر ہی لیجئے گا بس، مطلب یہ میں جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے رہیں، لیکن میں اسے ایک شعر کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سیوں نی مینو رانجھا سدو، ہیر نہ آکھے کوئی، سیوں نی مینو رانجھا سدو، ہیر نہ آکھے کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی یہ تشنگی رہے گی لوگوں کے ذہن میں آپ کو یہ بتاؤں